جو زندہ سنت خیر ادا کرتا ہے۔ یہ بہت بہت شیر پیش کرنا اور سونے والوں سے قرآن شریف میں اگر انہیں سنائی ہے تو وہ یہاں نہ سارے باہر جائے آرام سے کوئی جگہ دیکھیں چوراہے سوئے۔ جی حضرات کہیے سبحان اللہ۔ بہار آئی ہر سمت لگتا ہے، بہار آئی ہر سمت لگتا ہے، وہی راس کا طوفان کھٹک لگتا ہے، وہی راس کا طوفان کھٹک لگتا ہے، دلوں میں نور کا ساغر مدد لگتا ہے، دلوں میں نور کا ساغر مدد لگتا ہے، کرم رب کا جو ماہ تمام کرتا اور معمور جس کا تکرم ہے، نبی کے عشق سے معمور جس کا تکرم ہے، نصیب جس کو مدار جہاں کا نام ہے، نصیب وہ انتظار قدیم ان کو وہ عرفیت عطا فرمائی اور عوام میں ایسے مشہور ہوئے کہ لوگ بجائے ان کے نام کے ان کو اللہومیہ کہنے لگے۔ سبحان اللہ۔ تو ان کے عرض میں ہم حاضر ہیں حضور سرکارہ سیدنا مولوی عبدالقدیر صاحب علیہ رحمت و رضوان کا دیار مقدسہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ حضور اللہ انڈیا سرکار کا مقدس دیار ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ یہ اللہ والے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، یہ اللہ والے ہیں اور اللہ کے دوست ہیں، میرے بنانے کے نہیں، آپ کے بنانے کے نہیں،
کہ میں نے بنا دیا یا آپ نے بنا دیا یا پیلی بھیڑ والوں نے بنا دیا یا میاں کی مریدوں نے ان کو ولی بنا کر کے پتھرا بنا دیا ہے نا. بلکہ حضرات یہ وہ اللہ والے ہیں کہ جو حقیقت میں ولی ہے، اللہ کے دوست ہے، اور انہوں نے یہ جو ولایت حاصل کی ہے، انہوں نے یہ جو مقام حاصل کیا ہے، ان کو یہ جو مرتبہ ملا ہے، ان کو یہ جو درجوں کی جانب دیکھتے ہیں، اللہ کے محبوب بندوں کی زندگی اور سیرت کا مشاہدہ کرتے ہیں. اور آپ نے فرمایا ہے کہ علم معیار ولایت نہیں ہے بلکہ تقویٰ معیار ولایت ہے. اب تم ظاہری طور پر دیکھ رہے ہو کہ شادی بیاہ مدرسے میں نہیں جا رہے ہیں، ظاہری طور پر دیکھ رہے ہو شادی ہے اس کے چاہنے والے ہیں، وہ بھی مقام رکھو والا پر فائز ہوئے ہیں، وہ مدرسے میں نہیں جا رہے ہیں. اور تم تھے کہ مدرسے میں جاتے تھے، تم تھے کہ دارالعلوم میں جاتے تھے، تم نے دارالعلوم میں ظاہری علم حاصل کرنے کے بعد، تم نے دارالعلوم میں ظاہری تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب سند لینی افتاح کی، جب سند لینی تم نے فضیلت کی، جب تم نے سند لینی عالمیت کی، اور جب تم مسند افتاح پر بیٹھ کر کے ایک مسئلے کا حل کر دیتے ہو تو پرچار اور پرسار تمہارے اپنے شاگردان رشید کرنے لگتے ہیں کہ حضور نے 14 سال کی عمر میں فتوے کا صدور کیا، آپ سے ہزار عمل کیا گیا تو آپ نے مسئلے کا جواب دے دیا. یہ دیکھو کتنی بڑی کرامت ہے. ارے یہ کیا کرامت ہے کہ تم نے علم سیکھا ہے، کہ تم نے شریعت سیکھی ہے، اس کے حساب سے تم نے مسئلے کا حل کیا ہے. لیکن آؤ شادی میاں کی بارگاہ میں آؤ، جنہوں نے کہیں مدرسے میں نہیں پڑھا ہے، آؤ شادی میاں کی بارگاہ میں آؤ، جنہوں نے کسی استاد سے نہیں پڑھا ہے، کسی مدرسے میں نہیں گئے، لیکن جب کچھ ہو گئے جی ہنگام آتے ہیں کہ میاں حضور بڑی شریعت کی باتیں کرتے ہیں، بہت طریقت کی باتیں کرتے ہیں، حقیقت کی باتیں کرتے ہیں، رموز و نکات شریعت کے بیان کرتے ہیں. اور یہ کام کوئی عالم ہی کر سکتا ہے، کوئی اللہ کا محبوب ہی کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جو علم نہیں جانتا ہے، جو علم جانکار نہیں ہے، وہ شریعت کے رموز کیسے بیان کر دے گا، حقیقت کے رموز کیسے بیان کر دے گا، طریقت کے رموز کیسے بیان کر دے گا. شادی بیاہ میں کسی مدرسے میں تو پڑھا نہیں ہے، چلو چلتے ہیں، چل کر کے آزمائش لیتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے، مصنفین کرام تحریر کرتے ہیں. اس پیلی بھیڑ پر افسرو سرکار شاہجی محمد شیر میاں پیلی بھیڑ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ الحمد شریف کی واضح طور پر تفسیر فرمائی، جس کو سننے کے بعد میں یہ معترضین حضرات یہ کہتے ہوئے چلے گئے ارے جو بڑی ہوتا ہے اسے مدرسے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، فضل کی ضرورت ہوتی ہے. حضور شاہجی محمد شیر میاں کا اٹھنا دیکھیے، حضور شاہجی میاں کا بیٹھنا دیکھیے، حضور شاہجی میاں کا چلنا دیکھیے، حضور شاہجی میاں کا مشاہدہ کرنا دیکھیے، حضور شاہجی محمد شیر میاں کا ضرب اللہ لگانا دیکھیے، اللہ میں اوقات بسر کرنا دیکھیے. چلنا دیکھو گے تو تقویٰ دکھائی دے گا، بیٹھنا دیکھو گے تو تقویٰ دکھائی دے گا، اٹھنا دیکھو گے تو تقویٰ دکھائی دے گا، بولنا دیکھو گے تو تقویٰ دکھائی دے گا، نگاہوں کو دیکھو گے تو تقویٰ نظر آئے گا، زبان کو دیکھو گے تو تقویٰ بولتا ہوا دکھائی دے گا. شاہجی میاں جو چل رہے ہیں تقویٰ بول رہا ہے، شاہجی میاں جو کر رہے ہیں وہ تقوی کے مطابق ہو رہا ہے. مکمل سیرت حضور شاہجی میاں کی تقوی میں گزر رہی ہے. اور قرآن فرماتا ہے کہ جو متقی ہوتا ہے، جو تقوی دار ہوتا ہے، جو پرہیزگار ہوتا ہے، وہ حقیقت میں اللہ کا ولی ہوتا ہے. تو شاہجی میاں کی ولایت شورۂ آفات ہوئی اور ایسی شورۂ آفات ہوئی یہ پکا ہوتا ہے شاہجی بابا ولی ہے. تو بیان کرنے کے لیے
کہیے سبحان اللہ۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان میں، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں کہ جو آنکھوں کو بند کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو حضرات تقویٰ جو ہے وہ معیار ولایت ہے، تو لہٰذا جس کے پاس تقویٰ ہو اسے دیکھ لو، تقویٰ ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو یہاں دیکھو حضرت سیدنا عبداللہ میاں کو ان کی زندگی میں تقویٰ ہے تو یہ اللہ کے مقدس ولی ہے۔ اور حضرات حضور ابن عالم شیخ العرب والعجم حضور سے حضرت رشید میاں علیہ رحمت اللہ نورانی کی میں نے اپنے ان آنکھوں سے ظاہری طور پر بالکل براہ راست زیارت کا شرف حاصل کیا۔ ربیع النور شریف کے بعد 12 ربیع الاول کے بعد ہندوستان کے انقلابی مقرر حضرت علامہ مولانا غلام اشرف صاحب سورت گجرات وہ بہڑی تشریف لائے کے بعد چلے حضور ابن عالم کی زیارت کر لی جائے۔ ہم بہڑی سے چلے اور بہڑی سے پیلی بھیت کا جو روٹ ہے اس کے بستہ راستہ، یہ میں آپ کو پریکٹیکل بتا رہا ہوں۔ جو تشنگی تھی جو پیاس تھی وہ ختم ہو گئی جب حضرت کے دیدار کا شربت میں اثر ہو گیا، اور جسے اللہ والوں کے دیدار کا شربت میں اثر ہو جاتا ہے اتنا ہی پیاسا جو نہ ہو وہ سیراب ہو جاتا ہے، سیراب ہو جاتا ہے، سیراب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حافظ ربیع احمد صاحب علیہ رحمت کو ولی کے رحمت فرمائے، ان کی تربت پر رحمت و انوار کی بارشیں پڑھائے۔ وہ قید حیات تھے، ارشاد فرمائے کہ حافظ صاحب یہ وغیرہ لوگ آئے ہیں، ان کو مٹھائی وغیرہ ہو تو دو۔ ایک ایک لڈو حافظ صاحب نے ہمیں دے دیا۔ اب ایک لڈو اور پھر شہد کا لڈو اتنا بڑا تو ہوگا نہیں، تو شہد کا لڈو اور ایک لڈو میں کیا ہوگا یا اللہ، یہاں تو لنگر بھی ہونا چاہیے تھا اور یہاں بہت کچھ ہوتا ہی ہے اور ملتا ہی ہے۔ کوئی بھوکا یہاں سے نہیں جاتا ہے تو آتا ہے کھا کر کے جاتا ہے اور یہاں سیلاب ہو کر کے جاتا ہے ظاہری طور پر، لیکن ہمارا یہ مقدر تھا، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اس لڈو سے ہمارا کام نہیں چلے گا، لیکن خدا کی قسم حضرات جب ہم دونوں حضرات میں وہ ایک ایک لڈو کھایا، اس لڈو کھانے کی تاثیر یہ ہوئی کہ ہم جو صبح سے آئے تھے وہ بھوک ختم ہوئی اور شام کو 8 کے 9 بجے تک اپنے گھر پہنچے، تب تک ہم نے کچھ نہیں پایا، ہمیں بھوک نہیں لگی۔ تو یہ اللہ والوں کا تعلق ہے اور یہی تو اللہ والے ہیں کہ جن کے یہاں آؤ ان کو لڈو ملا تھا، اور حضرات اگر ظاہری طور پر لڈو نہ ملے ان کی دعاؤں کا لڈو مل جائے، دعاؤں کا لڈو مل جائے، ان کی بخششوں کا لڈو مل جائے، تو جس وقت میں لڈو ہی لڈو ہو جاتے ہیں، بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے، جو امید ہوتی ہے وہ پا جاتے ہیں۔ بے شک اللہ کے دوست وہ ہے کہ جو متقی ہے پرہیزگار ہے۔ میں یہاں سے اعلان کر رہا ہوں، ان کی سیرت کو میں نے پڑھا ہے، ان کی سوال حیات کو میں نے پڑھا ہے، کہیں سے کوئی ایسی گنجائش اور ایسا شوبہ نہیں ملتا کہ جو ایک بھی دھبے سے خالی ہو، مکمل درجہ ان کی زندگی اور سیرت ہے۔ لہٰذا حضرات یہ اللہ کے ولی ہے، قرآن فرماتا ہے یہ اللہ کے ولی ہے، کیونکہ جو متقی اور پرہیزگار ہے وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ برادران گرامی بس ہم اپنی بات کو یہی ختم کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں بارگاہ رب العزت میں کہ ہمارے کہنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو، آپ کے سننے میں کہیں کوئی احترام میں کمی رہ گئی ہو، ان سب کو معاف فرما کر اپنی بارگاہ اقدس میں آج کی ہماری سماعت اور ہماری اس دعوت و عرض کو قبول فرمائے اور حضور اللہ میاں علیہ رحمت و رضوان کا خصوصی پیغام سے ہم سب کو مالامال فرمائے۔ آمین۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اسٹیج علماء ملت اسلامیہ